کشمالہ طارق کو کروڑوں کی ادائیگی، خواجہ آصف مہربان۔ نیب نے کشمالہ طارق کو ادائیگیوں کے شواہد حاصل کر لیے۔ خواجہ آصف نے کشمالہ کے اکاؤنٹ میں فرنٹ مین کے ذریعے 12 کروڑ منتقل کیے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ خواجہ آصف کے فرنٹ مین نے ایک بار 7 کروڑ اور دوسری بار 5 کروڑ آن لائن جمع کرائے۔ کشمالہ نے مارچ 2016 میں 3 کروڑ نکلوائے، پھر اگست 2016 میں 4 کروڑ نکلوائے۔ کشمالہ نے پنجاب انٹرپرائزز کو 2 بار بڑی رقوم ٹرانسفر کی۔ نون لیگی دور میں وفاق میں اہم عہدے پر تعینات کشمالہ طارق تحریک انصاف حکومت میں بھی اسی عہدے پر براجمان۔ خواجہ آصف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں نیب کی حراست میں ہیں۔ نیب نے کشمالہ طارق کو تاحال پوچھ گچھ کے لیے طلب نہیں کیا۔ تحریک انصاف کی حکومت کے اندر عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کے اندر کام کر رہا ہوگا، کوئی بھی آدمی ہو، اگر وہ کسی چیز میں ملوث پایا گیا تو وہ کابینہ کا حصہ نہیں رہے گا۔ وزیر اعظم نے واضح کہا ہے کہ جو بھی کام کرے گا کابینہ کے حصہ رہے گا، کرپشن پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر فیصل واڈھا کی پروگرام پاور پلے میں گفتگو، کہا اپوزیشن والے پہلے فوج پھر عدلیہ مخالف بیانیاں لے کر آئے، اپوزیشن والے اب مہنگائی مخالف بیانیاں لے کر آ گئے ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز کا بیانیہ نون لیگ ہی لے کر نہیں چل رہی۔ ایسے اقبال خواجہ آصف نواز شریف کے بیانیے کو برداشت نہیں کر سکے۔ بریک ڈاؤن سے متعلق 3 سے 4 دن میں رپورٹ پیش کر دی جائے گی، جو بھی ذمہ دار ہوا اسے سزا دی جائے گی۔ معاون خصوصی شہباز گل کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، کہا ماہرین تحقیقات کر رہے ہیں، اپنی رائے کے ساتھ بریک ڈاؤن سے متعلق آگاہ کریں گے، بریک ڈاؤن کا ذمہ دار ہوگا سامنے آ جائے گا۔ وزیر اعظم نے معاون خصوصی برائے توانائی تابش گوہر کا استعفیٰ مسترد کر دیا، کام جاری رکھنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے ملاقات کے دوران تابش گوہر کے تحفظات دور کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاور سیکٹر میں موجود مافیاز کے خلاف ضرور کارروائی ہوگی، ملک اور پاور سیکٹر کو اس وقت آپ جیسے ماہرین کی ضرورت ہے۔ معاون خصوصی توانائی تابش گوہر نے چند دن پہلے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو بھیجا تھا۔ سندھ کے اوپر قبضہ ہونے جا رہے ہیں۔ جب بھی ان لوگوں کی ترقی کی بات ہوتی ہے، کوئی سندھ کارڈ لے کے آ جاتا ہے، کوئی بلوچ کارڈ لے کے آ جاتا ہے، ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تو پاکستانی نہیں ملتا۔ ڈس انفو لیب کی رپورٹ آ چکی ہے، سنجیدہ گفتگو کا آغاز ہونا چاہیے۔ جھوٹ، جو فیک این جی اوز، جو فیک آئیڈینٹیٹیز، جو فیک اکاؤنٹس، ان کا استعمال کر کے پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو کیسے روکنا؟ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تو پاکستان نہیں ملتا، کوئی سندھ کوئی بلوچستان کارڈ لے آتا ہے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کا سینٹ میں دھواں دار خطاب، اپوزیشن پر باؤنسر، کہا ڈس انفو لیب رپورٹ پر سنجیدہ گفتگو ہونی چاہیے۔ بھارت اور اسرائیل پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، روکنے میں مدد نہیں کر سکتے تو یہاں آ کر زہر تو نہ اگلیں۔ لندن میں لابی فرم سے مل کر فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہتے ہیں پنڈی جا کر دھرنا دینا ہے۔ کیوں؟ خیریت تو ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو کہاں سے فنڈنگ ہوئی؟ یہ کبھی نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں؟ ڈائیلاگ چوروں سے نہیں ہوتے۔ کوشش اور جدوجہد یہی ہے کہ وہ اب تک ختم ہو چکی ہوتی، نااہل اور نالائق حکومت سے قوم کی جان چھوٹ جائے، لیکن کتنا وقت دیتا ہے؟ انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لے گا۔ حکومت کو گھر بھیجنے کی تاریخیں اور دعوے دم توڑنے لگے۔ حکومت مخالف تحریک پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان خود بھی حکومت کو گھر بھیجنے کے معاملے پر کنفیوژن کا شکار، کہتے ہیں کوشش تھی کہ اب تک حکومت ختم ہو چکی ہوتی، لیکن قومی سطح کے معاملات میں مشکلات آتی ہیں اور وقت لگتا ہے۔ جدوجہد کر رہے ہیں مگر کہہ نہیں سکتے کب اس حکومت سے جان چھوٹے گی۔ پوری قوم ایک پیج پر ہے، عوام چوری کیے گئے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے۔ فوج کو کہہ رہی ہے کہ میرا تختہ الٹو، اور فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہمارا اپوزیشن سے کسی قسم کا کوئی بیک ڈور چینل نہیں ہے۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ عمران خان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ مسلسل گمراہ کرتے رہے کہ پی ڈی ایم فوج سے کہہ رہی ہے کہ حکومت کا تختہ الٹا جائے۔ فوج کے ترجمان نے واضح کر دیا کہ ہمارا اپوزیشن سے کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں۔
سندھ کے وزیر بلدیات ناصر شاہ کہتے ہیں کہ ہمارے چیئرمین وضاحت کر چکے لانگ مارچ اسلام آباد کے لیے ہوتا ہے اور وہیں ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ خوش آئند تھی، چائے پانی پلانے کا کہا، ان کی مہربانی، سیاسی ورکر ہیں، چائے بریانی دال روٹی سے بھی گزارا کر لیں گے۔ ہم ہر طرح سے امن صاف اور شفاف لے کے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ یہ سجدہ ریز ہوں وہاں جا کے ٹکرے مارے، ایڑیاں رگڑیں، وہ بھی کرنا چاہیں۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کا دامن انشاءاللہ صاف رہے۔ مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم جس الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے، اسی کے زیر انتظام ضمنی الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ یہ کھلا تضاد ہے۔ معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کہتی ہیں کہ براڈ شیٹ کے حقائق راج کماری اور ان کے ابا جی کے لیے شٹ اپ کال ہیں۔ فیصلے پر ڈھول پیٹنے والے نون لیگی اب سر پیٹ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم تو ہمارے لیے کیا بلکہ پورے ملک کے لیے قصہ پارینہ بن گیا ہے۔ یہ ایک ایسی تحریک تھی جو کہ جس کی بنیاد ہی بڑی کھوکھلی تھی۔ بنیاد ہی کھوکھلی تھی۔ یہ پی ڈی ایم کی تحریک قصہ پارینہ بن گئی۔ عوام کرپشن بچانے کے لیے کسی کا ساتھ نہیں دیتے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ براڈ شیٹ کے معاملے پر کمیٹی بنائی گئی ہے جو جلد انکشافات کرے گی۔ 18ویں ترمیم میں نقائص دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم سے حزب وحدت اسلامی افغانستان کے رہنما کریم خلیلی کی ملاقات، پاک افغان تعلقات اور افغان امن عمل پر گفتگو۔ آرمی چیف سے بھی کریم خلیلی کی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی، خطے میں امن و استحکام کے امور پر گفتگو۔ افغان پیس پروسیس میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ کریم خلیلی نے پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف اور پاک افغان تعلقات پر آرمی چیف کے ویژن کو سراہا۔ آرمی چیف نے کہا کہ افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے۔ پاک صوبوں کے وسائل پر بری نظر نہیں رکھ سکتا، ان پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کرنے کی کوشش کی جائے گی پھر اس کے خلاف عوام کی مزاحمت ہو۔ وفاق صوبوں کے وسائل پر بری نظر نہ رکھے، سب سن لیں۔ ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو سخت عوامی مزاحمت ہوگی، اس مزاحمت کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ نون لیگی سینیٹر پرویز رشید کہتے ہیں کہ کیا وفاق کو ایسا ناک بنانا چاہتے ہیں جو بھوکا ہو تو اپنے ہی بچوں کو کھانا شروع کر دے۔ علی محمد خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے 2008 میں ڈکٹیٹر سے سیاہ پٹیاں باندھ کر حلف لیا، انہوں نے ہی ڈکٹیٹر کو ریڈ کارپٹ دیا۔ کسی بھی اسمبلی کا بنیادی کام قانون سازی کرنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت قانون سازی پر، پالیسی کے اوپر اور ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرتے ہوئے اپنا کام کر رہی ہے۔ سندھ حکومت کا بڑا اقدام، قائمہ کمیٹی نے جانشینی کے نئے قانون کی منظوری دے دی۔ ترجمان سندھ حکومت کہتے ہیں کہ قانونی ورثاء کو اب عدالت نہیں جانا پڑے گا، ورثاء کو نادرا سے ہی سکسیشن سرٹیفکیٹ ملیں گے۔ ترجمان سندھ حکومت نے کہا کہ کوئی آرڈر جاری کرنے یا خط لکھنے سے اسپتالوں کی ذمہ داری نہیں بدل جاتی۔ اسپتال ہمارے پاس ہیں اور رہیں گے۔ تینوں اسپتالوں کے اخراجات حکومت سندھ اٹھا رہی ہے۔ احساس پروگرام چلانے والوں کو احساس دلائیں کہ صوبے کے حق کا خیال کریں۔ وفاقی حکومت سندھ کے گیس کے حق پر ڈاکہ مار رہی ہے، وزیر اعلیٰ کا الزام۔ کہا کہ وزیر اعظم کو ان کے لوگ گمراہ کر رہے ہیں اور وہ ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو گیس کے معاملے پر خط لکھا، ذمہ دار پچھلی حکومت کو قرار دے دیا۔ وفاقی حکومت کی ان پالیسیز کو نہیں مانتے، یہ آئین کے خلاف ہے۔ پیداواری گیس پر سندھ کے مقامی صارف کا پہلا اور صنعتی صارفین کا دوسرا حق ہے۔ شریف فیملی کی جانب سے انجم ڈار نے رشوت کی پیشکش کی، خود کو نواز شریف کا بھانجا یا بھتیجا ظاہر کیا، نواز شریف کے ساتھ اپنی تصویریں بھی دکھائیں۔ براڈ شیٹ کمپنی کے سی ای او نے رشوت کی آفر کرنے والے کا نام بتا دیا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں بولے کہ ہم نے آصف زرداری کی جائیدادوں کا سراغ لگایا، لیکن حکومت نے اسے واپس آصف زرداری کے حوالے کر دیا۔ سابق صدر پرویز مشرف نے جن شخصیات کی جائیدادوں کا سراغ لگانے کی فہرست دی، ان میں سے ایک ٹھگ شیرپاؤ تھا جس کے جرسی میں اکاؤنٹس کا پتہ لگایا، اسے بعد میں وزیر داخلہ بنا دیا گیا۔ را کا
तसल्लुत 30 सालों से रॉ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो गई। हमारी गिनती पूरी करो, हमें गिनने से मत डरो। इमरान खान 18वीं तरमीम खत्म करें, उनके हक में रैली निकालेंगे। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि रॉ का 30 साल तसल्लुत MQM की शक्ल में टुकड़े टुकड़े हो गया। मर्दमशुमारी में कराची के 70 लाख लोग गायब कर दिए गए। 17 जनवरी को मर्दमशुमारी के खिलाफ रैली निकाली जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर आसिफ जरदारी के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी केस में मेडिकल बोर्ड को 2 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। आमदन से जायद असासाजात केस, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के जुडिशल रिमांड में 16 जनवरी तक तौसी। कमरे में गैस हीटर जलता छोड़कर सोने वाले हमेशा की नींद सो गए। एबटाबाद में कमरे में गैस भर जाने से मियां बीवी और 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। मानसेहरा में गैस लीकेज के बायस दम घुटने से मियां बीवी और बच्चा जाँ बहक हो गया। पाक बहरिया का एंटी शिप मिसाइल्स और टॉर्पीडोज फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। पाक बहरिया के आबदोजों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी का ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। सनती तरक्की वाज़ेह तौर पर तेज हो रही है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि जुलाई ta नवंबर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह 7.4% हो गई। दिसंबर के दौरान मुख्तलिफ सेक्टर्स की सेल्स में नुमाया इजाफा। निजी कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ियों की फरोख्त में 20, ट्रैक्टर्स 188, सीमेंट 11, डीजल 13 और फर्नेस ऑयल की फरोख्त में 108% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माह एक्सपोर्ट्स में 18% इजाफा देखने में आया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीब हल्फ बरदारी में बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी को शिरकत की दावत। बिलावल भुट्टो 4 रोज़ा अमरीकी दौरे पर 18 जनवरी को रवाना होंगे। ऐवान नुमाइंदगान में ट्रंप के मुआखज़े की करारदाद पेश। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुआखज़े के इक़दाम को इंतहाई मुज़हक़ाखेज़ करार दिया। अलकायदा का नया सदर दफ्तर ईरान है। ईरान में अलकायदा को महफूज पनाहगाह मिल गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इल्ज़ाम। माइक पोम्पियो ने ईरानी सदर खामनाई जवाद ज़रीफ की तस्वीर ट्वीट की। कहा, ईरान रोज़ अमरीका और ईरान को धमकी देता है। 9/11 की मनसूबाबंदी ईरान में हुई। 8 मुजरिमों ने तेहरान का दौरा किया। ईरान ने उसामा बिन लादेन को फौजी साजो सामान फराहम किया। मोदी हुकूमत को झटका। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नए ज़रई क़वानीन पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। रिमार्क्स दिए कि मामले पर हुकूमत की कारकर्दगी देखकर मायूसी हुई। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। आज भी लाखों बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जा रही है। हॉकी के साबिक आलमी प्लेयर इस्लाहुद्दीन का मुबैना अगवा और रिहाई। इस्लाहुद्दीन ने बताया कि गुलिस्तान जौहर में गाड़ी से उतरा, 3 मुसल्लह अफराद ने पकड़ा और धक्के देकर गाड़ी की पिछली नशिस्त पर लिटा दिया। मुलजमान 1.25 घंटे तक मुख्तलिफ इलाकों में घुमाते रहे। मोबाइल और 15,000 रुपए निकाल लिए और गाड़ी लेकर फरार हो गए। लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी का इजलास। कौमी टीम की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। टीम की गुज़िश्ता 16 माह की कारकर्दगी का जायजा। मिसबाउल हक और वक़ार यूनिस की शिरकत। जब आप टूर पे जाते हैं सब प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते। जितने भी बॉलर्स हैं वो लीड करते हैं। अब्बास देख लें, नसीम शाह थोड़ा सा स्ट्रगल किया उसने। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि हर सीरीज में सब खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करते। एक सीरीज में खराब कारकर्दगी के बावजूद खिलाड़ियों को कम बैक करना चाहिए। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,075 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,522 रुपए 95 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 52 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी खबरें तफसील के साथ।